ڈارک میٹر جو کائنات کا 27% بنتا ہے پراسرار مادہ ہے جو روشنی کو جذب یا منقسم نہیں کرتا۔ اس کی موجودگی کسی شکل کے اثرات سے معلوم ہوتی ہے، جیسا کہ کہکشاؤں کی غیر معمولی حرکت۔ CERN اور فرمی لیب جیسے اداروں اس کی تلاش میں ہیں اور سپر میٹرک پارٹیکلز اور پوشیدہ وادی جیسے نظریات اسے سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ڈارک میٹر کی گہرائی سمجھنے سے ہمیں کائنات کی تشکیل اور اس کے مستقبل کی ترقی کے بارے میں اہم بصارت مل سکتی ہے۔ عام مادے کے برعکس تاریکی مادہ برقی مقناطیسی قوت کے ساتھ تعامل نہیں کرتا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ روشنی کو جذب، منقسم یا خارج نہیں کرتا، جس کی وجہ سے اس کی جگہ تلاش کرنا انتہائی مشکل ہو جاتا ہے۔ در حقیقت محققین تاریک مادہ کے وجود کا اندازہ صرف اس قابل ہو گئے ہیں کہ یہ نظر آنے والے مادے پر ہونے والے کسی شکل کے اثر سے معلوم ہوتا ہے۔ ایسا لگتا ہے کہ تاریکی مادہ نظر آنے والے مادے سے تقریباً 6 سے 1 ہے، جو کائنات کا تقریباً 27% ہے۔ یہاں ایک سنجیدہ حقیقت ہے۔ جو معاملہ ہم جانتے ہیں اور جو تمام ستاروں اور کہکشاؤں کو بناتا ہے، وہ کائنات کے تمام کا صرف 5% بنتا ہے۔ لیکن تاریک مادہ کیا ہے؟ ایک خیال یہ ہے کہ اس میں سپر میٹرک پارٹیکلز ہو سکتے ہیں، فرضی قیاس والے ذرات جو پہلے سے معیاری ماڈل میں جاننے کے شراکت دار ہیں۔ LHC کے تجربات سیاہ مادہ کے بارے میں مزید براہ راست اشتراک فراہم کر سکتے ہیں۔ بہت سے نظریات کا کہنا ہے کہ سیاہ مادے کے ذرات LHC میں پیدا ہونے کے لیے کافی ہلکی ہو گئے۔ اگر وہ LHC میں بنائے گئے تھے تو وہ بغیر کسی دھیان کے ڈائریکٹریٹ کے ذریعے فراہم ہو جائیں گے، تاہم وہ توانائی اور رفتار کو لے جائیں گے۔ لہذا طبیعیات دان تصادم کے بعد توانائی اور رفتار کی مقدار سے اپنے وجود کا اندازہ لگا سکتے ہیں۔ تاریک مادے کے امیدوار اکثر ایسے نظریات میں پیدا ہوتے ہیں جو معیاری ماڈلز سے آگے کے طبیعیات کا مشورہ دیتا ہے، جیسے سپر میٹری اور اضافی چیز۔ ایک نظریہ ایک پوشیدہ وادی کے وجود کی تجویز کرتا ہے، جو کہ تاریک مادے سے بنا ایک متوازی دنیا ہے، جس میں سے ایک مادہ سے بہت کم مثلث ہے۔ جو ہم جانتے ہیں، اگر ان میں سے کوئی ایک نظریہ درست ثابت ہوتا ہے تو اس سے سائنسدانوں کو ہماری کائنات کے ساختی اور خاص طور پر کہکشائیں کس طرح ایک دوسرے کے ساتھ جڑی ہوئی ہے کے بارے میں بہتر تفہیم حاصل کرنے میں مدد مل سکتی ہے۔ کہکشاؤں کی حرکتیں۔ مشاہدات سے پتہ چلا ہے کہ کہکشائیں ایسی رفتار سے گھومتی ہے جو صرف نظر آنے والی مادے کی بنیاد پر بیان نہیں کی جا سکتی۔ ڈارک میٹر وہ اضافی کشش شکل فراہم کرتا ہے جو ان مشاہدہ شدہ رفتار کو سمجھنے میں مددگار ہے۔ جوہری ساخت۔ ڈارک میٹر کائناتی ڈھانچے کی تشکیل میں اہم کردار ادا کرتی ہے۔ یہ ایک فریم ورک کے طور پر کام کرتا ہے جس کے ارد گرد عام مادے جمع ہوتے ہیں، جس کی وجہ سے کہکشائیں اور کہکشاؤں کے گروپ بنتا ہے۔ کائنات مائکروویو پس منظر۔ کائنات مائکروویو پس منظر CMB کائنات کا آغاز باقاعدگی ہے۔ اس کی تفصیلی پیمائش ابتدائی کائنات کے حالاتوں پر بصرت فراہم کرتی ہے اور ڈارک میٹر اس پس منظر میں پائے جانے والے نمونوں کی تشکیل میں کلیدی کردار ادا کرتی ہے۔ کش لینکس۔ ڈارک میٹر کی موجودگی اس کی روشنی پر اثرات سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ
کیکیشلنگز اس وقت ہوتی ہے جب ڈارک میٹر دور دراز کہکشاؤں کی روشنی کو موڑ دیتا ہے، جس سے سائنسدان ڈارک میٹر کی تقسیم کا نقشہ بنا سکتے ہیں اور اس کے اثرات کا مطالعہ کر سکتے ہیں۔ کائنات کی ترکیب اور تقدیر۔ ڈارک میٹر کائنات کا ماس انرجی مواد کا تقریباً 27% بنتا ہے، جو اس کے مجموعی ساخت اور پھیلاؤ پر اثر انداز ہوتے ہیں۔ ڈارک میٹر کو سمجھنا کائنات کی ترکیب اور اس کے مستقبل کی ترقی کی پیشگوئی کرنے کے لیے ضروری ہے۔ تاریکی مادہ کی اصطلاح 1933 میں کیلیفورنیا انسٹی ٹیوٹ آف ٹیکنالوجی کے فیلڈ ورکر نے تیار کی تھی کہ کوماگلٹس میں تیزی سے حرکت کرنے والے کہکشاؤں کی وضاحت کے لیے درکار غائب مادے کو بیان کیا جا سکے۔ 1970 کی دہائی میں کنگس انسٹیٹیوشن کی ویرائی روبن نے کہکشاؤں کی گردش پر اپنی تحقیق میں تاریکی مادے کے ثبوت پائے۔ آج ہمارے پاس کہکشاؤں میں تاریک مادے کی موجودگی، کہکشاؤں کی جرمٹ کے تصادم کے دوران تاریک مادے کے ہوا کے تعامل اور مختلف قسم کی کہکشاؤں میں تاریک مادہ کی تقسیم کے بہت ثبوت موجود ہیں۔ سائنسدانوں کے پاس تاریک مادے کے لیے بالواسطہ ثبوت موجود ہے، تاہم اس کی نوعیت ایک معمہ بنی ہوئی ہے۔ تاریک مادہ کے اثرات کے لیے متبادل نظریاتی وضاحتیں جیسے نظریہ شکل میں تبدیلیاں مشاہداتی ثبوت کے ساتھ فٹ نہیں بیٹھتی ہے۔ اسی طرح سائنسدانوں کی فلکیاتی تلاشیں ایسی شواہد تلاش کرنے میں ناکام رہی ہے جو ماڈلز کی حمایت کرتی ہے کہ لاپتہ مادہ عام مادے کے کمپیکٹ اشیاء میں ہو سکتی ہے۔ ڈارک میٹر دنیا پر براہ راست اثر انداز نہیں ہوتا، بلکہ اس کے بنیادی طور پر اس کی کشش شکل کے بنا پر ہوتی ہے۔ یہاں کچھ طریقے ہیں جن سے یہ کائنات اور اس کے نتیجے میں ہماری دنیا کو متاثر کرتی ہے۔ کشش شکل کے اثرات۔ ڈارک میٹر کشش شکل کی قوتیں پیدا کرتی ہے جو کہ کہکشاؤں اور کہکشاں کے گروپوں کی حرکت کو متاثر کرتی ہے۔ یہ کائنات کی مجموعی کمیت میں اہم کردار ادا کرتی ہے جو کہ کہکشاؤں کی تشکیل اور ترقی پر اثر انداز ہوتے ہیں۔ کائنات ڈھانچے کی تشکیل۔ ڈارک میٹر کو ابتدائی کائنات میں ڈھانچوں کی تشکیل میں اہم کردار ادا کا خیال ہے۔ یہ ایک کشش شکل کی بنیاد کے طور پر کام کرتا ہے جس کے ارد گرد معمولی مادہ جیسے جمع ہوتا تھا، جس سے آخر کار کہکشائیں اور کہکشاں کے گروپ بنے۔ کہکشاؤں کی گردش کے منحنی خطوط۔ ڈارک میٹر کہکشاؤں کی گردش کے منحنی خطوط کو متاثر کرتا ہے۔ مشاہدات سے پتہ چلا ہے کہ کہکشاں کے باہر کی جگہ پر ستارے وہ رفتار سے حرکت کرتے ہیں جو صرف نظر آنے والے مادے کی بنیاد پر متوقع نہیں تھی۔ اس فرقے کی وضاحت ایک کہکشاں کے ارد گرد موجود ڈارک میٹر کے کشش شکل کے اثر سے کی جاتی ہے۔ کائناتی مشاہدات۔ ڈارک میٹر کی موجودگی مختلف کائناتی مشاہدات سے محسوس کی جاتی ہے، جیسا کہ کائنات مائکروویو پس منظر کے مشاہدات اس کی موجودگی اور تقسیم کے ثبوت فراہم کرتے ہیں۔ بنیادی فزکس۔ ڈارک میٹر کو سمجھنا بنیادی فزکس کے لیے بہت اہم ہے۔ یہ ہماری موجود ذراتی فزکس کی تفہیم کو چیلنج کرتا ہے اور معیاری ماڈل سے آگے نئے فزکس کے بارے میں بصارت فراہم کر سکتا ہے۔ ڈارک میٹر کائنات میں پھیلا ہوا سمجھا جاتا ہے، حالانکہ یہ عام مادہ کی طرح اکٹھا نہیں ہوتا۔ یہ کائنات کے ماس اور توانائی کا تقریباً 27% بنتا ہے۔ ڈارک میٹر روشنی خارج جذب یا عکاسی نہیں کرتا، لہذا اسے براہ راست دیکھا نہیں جا سکتا۔ اس کی موجودگی کا اندازہ عام مادے اور شعاعوں پر اس کے کشش شکل کے اثرات سے لگایا جا سکتا ہے۔ کہکشاؤں میں ڈارک میٹر کا خیال ہے کہ وہ کہکشاؤں کے ارد گرد ایک ہول
بناتا ہے، جو کہکشاؤں کے دکھائی دینے والے حصے بہت آگے تک پھیلے ہوتے ہیں۔ یہ ہیلو کہکشاؤں کے گردش اور کہکشاں کے کلسٹر کی حرکت پر اثر انداز ہوتے ہیں۔ ڈارک میٹر کی صحیح نوعیت ابھی تک معلوم نہیں ہے، لیکن اس کے اثرات کائنات کے ساخت اور ارتقاء کو سمجھنے کے لیے بہت اہم ہے۔ ڈارک میٹر کے مطالعے میں مختلف سائنسدان شامل ہیں، جن میں فلکیات، طبیعیات دان، ذراتی طبیعیات دان اور شامل ہے۔ اس میدان میں کلی شخصیت اور گروپس میں شامل ہے۔ ڈارک میٹر کے مطالعے میں مختلف سائنسدان شامل ہیں، جن میں فلکیاتی طبیعیات، ذراتی طبیعیات دان اور شخصیت اور گروپس میں شامل ہے۔ سائنسدان مارشل اور سلک، انہوں نے کائناتی ڈھانچے کے تشکیل میں ڈارک میٹر کے کردار کو سمجھنے میں اہم کردار ادا کیا۔ ارتقاء حمید، ایک نظریاتی طبیعیات دان جنہوں نے ڈارک میٹر کے نئے نظریات پر کام کیا ہے۔ سونیا پی پی سینٹو ان کی تجربات پہلو پر کام کرنے کے لیے مشہور ہے۔ تحقیقی ادارے CIRN، یورپی نیوکلیئر ٹیکنالوجی آرگنائزیشن، جہاں تجربات جیسے کہ لارج ہیڈ LHC ڈارک میٹر ذرات کی تلاش میں مدد دیتی ہے۔ فراہمی لیب، یہاں ڈارک ساؤنڈ پروجیکٹ جیسے تجربات ہوتے ہیں جو براہ راست ڈارک میٹر کو دریافت کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ کولی انسٹیٹیوٹ فار پارٹیکل اسٹریم اینڈ کلیمز ڈارک میٹر پر نظریاتی اور مشاہدات دونوں طرح کے مطالعہ کرتے ہیں۔ مشاہدہ گاہوں اور تجربات، ڈارک انرجی سرور DES ایک بین الاقوامی تعاون جو کائنات کا نقشہ تیار کرتی ہے اور ڈارک میٹر کا مطالعہ کرتی ہے۔ لارج ہیڈ کولز LHC پروٹو ہائی انرجی پارٹیکل ڈیٹا، ڈارک میٹر کے ذرات کی تلاش کرنا۔ پلانٹس سیٹلائٹ، کائنات مائکرو ویوز بیک گراؤنڈ ریڈیشن پر ڈیٹا فراہم کرتا ہے جو ڈارک میٹر کی موجودگی کا ہے۔ اگر چینل پر نیو ہو تو پلیز چینل کو سبسکرائب کیا کرے تاکہ اور ایسے امیزنگ ویڈیو آپ کو ملتی رہے۔ والسلام۔